الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قابل قدر صدر اجلاس، علماء کرام، معزز بھائیوں اور بہنوں، اس موقع پر جبکہ ابھی آپ کے سامنے مجھے حلقہ فتح دروازہ جو حیدرآباد کا ایک قدیم محلہ ہے اور وہاں کی مسجد کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کے طالب علم کی حیثیت سے یہ سرٹیفکیٹ اور شہادت سے مجھے سرفراز کیا گیا. حلقہ فتح دروازہ جس کے متعلق مجھے اس کی طرف موسوم کیا گیا، دراصل اگر میں کہوں کہ میری ABCD اور الف لام میم یا الف با یہ اسی مسجد کی طرف سے شروع ہوئی. حلقہ فتح دروازہ جو ہے اس اعتبار سے میرے لیے بہت اہم جگہ ہے کہ جہاں ہم الف با پڑھنا شروع کیے تھے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے منتظمین اور علماء ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے جو بہت ہی اہم عنوان کے تحت یہ جلسہ عام یا یہ گیدرنگ منعقد کی، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت یہ عنوان بہت ہی اہم ہے، نازک بھی ہے اور سلگتا ہوا موضوع ہے، جس کو ہم برننگ ایشو بھی کہہ سکتے ہیں، کرنٹ ایشو بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت جو پرآشوب حالات ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس اہم عنوان پر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، مگر میں شروع میں ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں یہاں آپ کے سامنے کوئی تقریر روایتی انداز سے کرنے کے لیے نہیں ٹھہرا ہوں، کیونکہ تقریب کے اپنے آداب اور تقاضے ہوتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بھائیوں اور میں اپنے آپ کے درمیان کوئی تکلفات کا پردہ حائل ہونے دوں، بلکہ ابھی یہ شہادت دے کر اس پردے کو ختم کر دیا گیا کہ میرا تعلق فتح دروازہ اس مسجد کے ساتھ ہے. وہیں سے میں نے ABCD کا آغاز کیا اور اسلامیات اور قرآن کریم کی تلاوت وہیں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں نہیں چاہتا، اگر میں یہیں کا طالب علم ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی تکلفات کے پردے حائل ہوں. اس لیے اس وقت میں تقریر نہیں کروں گا. میری کچھ گزارشات ہیں اور آپ میری گزارشات کو اپنے ہی وطن اور علاقے کے ایک چھوٹے بچے یا آپ میں سے بہت سارے ان کے بھائی کے طور پر آپ میری گزارشات کو سن لیں، اس لیے کہ گزارشات میں وہ تکلفات نہیں ہوتے جو تقریر وغیرہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی خطیب ہے باہر سے آ رہا ہے تو اس کا اپنا پتہ نہیں کیا انداز ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا میرے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو. میں آپ ہی سے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس عنوان کے تحت کچھ گزارشات کروں کہ ہماری مسائل، ایشوز اور چیلنجز کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. میں اس کے لیے اپنی گزارش وقت کے عظیم محدث، فقیہ اور عالم دین امام وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی عملاً بالادستی کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تسلیم کروانا بھی چاہتے ہیں.
ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی عظمت اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو ائمہ، محدثین اور فقہا کو اپنے لیے رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو ائمہ اور محدثین کی تعلیمات پر چلنا اپنے لیے باعث سعادت اور فخر سمجھتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو ائمہ اور محدثین کی تعلیمات سے انحراف کرنا ایک بغاوت سمجھتے ہیں. اس لیے ہم ائمہ، محدثین اور فقہا کی تعلیمات سے دور نہیں جانا چاہتے. نہ ہماری دعوت ائمہ اور محدثین کرام کی دعوت و تبلیغ سے کوئی دور ایک نئی دعوت ہے، ایسے نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے محدث، جو اپنے زمانے کے فقیہ اور اپنے عہد کے امام تھے، انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا مسائل، ایشوز اور چیلنجز ان کا حل کیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا يصلح لآخر هذه الامة الا بما صلح اولها. اس امت میں بعد میں آنے والے لوگوں کے مسائل، ایشوز اور پرابلمز کا حل وہی ہے جو پہلے لوگوں کے پرابلمز کا جس راستے پر چل کر حل ہو چکا ہے. یعنی مطلب امام مالک نے کہا میں تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں دوں گا. جس راستے پر چل کر تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مسائل کو سمجھا اور حل کیا، بعد میں آنے والے بھی اگر سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پہلے لوگوں نے جو راستہ، جو طریقہ اختیار کیا، اسی راستے اور طریقے کو بعد میں آنے والے بھی اختیار کریں گے تو مسائل حل ہوں گے. اور اگر اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو مسائل اور وہ ایشوز حل نہیں ہو سکتے. تو اب وہ حل مسائل کیا ہیں جس کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہمارے لیے گویا ہمارے اپنے مسائل کا حل وہی ہے جو صحابہ نے حل کیا، جو تابعین نے حل کیا. اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے مسائل بڑھتے جائیں گے، حل نہیں ہوں گی چیزیں. اب پہلے سمجھیے کہ مسائل کیا تھے. عہد نبوی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں مسائل کیا تھے اور کیسے حل ہوئے. مسائل کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم مختلف خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. عقائد کے مسائل، اعمال کے مسائل، لین دین کے مسائل، معاملات اور اخلاقیات کے مسائل، جس سے زمانے جاہلیت میں لوگ گزر رہے تھے اور اس کے بعد اسلام آیا. عقیدے کا مسئلہ کیا تھا اس وقت؟ صرف جزیرے عربیہ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں عقیدے کا مسئلہ کیا تھا؟ دنیا کی سب سے سرزمین، مقدس ترین سرزمین مکہ مکرمہ میں عقیدے کا عالم یہ تھا کہ 360 بت نصب کیے گئے تھے وہاں پر. گویا مکے والے چاہتے تھے ہر آنے والی صبح ایک نئے بت کی تلاش کر کے اس کی بندگی کی جائے. یہ ان کا عقیدہ تھا. یعنی ہر دن نئے خدا کی تلاش، تاکہ ہم اسے مشکل کشا سمجھیں، اسے حاجت روا سمجھ کر اس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکائیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور دنیا بھر میں اس سے کوئی مختلف عقیدہ نہیں تھا لوگوں کا. کہیں جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ جانور میرے لیے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں. کہیں شجر اور حجر کی پرستش ہوتی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ غالباً ہمارے مسائل اور مشکلات کا حل ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا لینے میں ہے. یہ عمومی طور پر ان کے عقیدے کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے جو دنیا بھر میں پایا جاتا تھا. اور اسی سے عبادات کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جس کا عقیدہ ایسے ہوگا عبادت بھی وہ اسی طرح سے کر رہا ہوگا. اور ان کے اعمال اور معاملات کیا تھے؟ ان کے معاملات اور اعمال کچھ ایسے تھے جس کو ہم کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
مطلب یہ تھا، یہ مت دیکھو کہ حق کس کا ہے، یہ مت دیکھو کہ سچائی کس کی طرف ہے، یہ مت دیکھو کہ ظالم کون ہے، یہ مت دیکھو کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، یہ مت دیکھو کہ حق اور باطل کیا ہے، یہ دیکھو اپنا آدمی کدھر ہے، اپنا آدمی اگر آواز دے اس کی ٹوٹ کر مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ آورہ ہو، چاہے وہ غنڈہ ہو۔ یہ دیکھو یہ صدا کس کی طرف سے آ رہی ہے، اس کی مدد کرنے کی تم کو کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ اپنے کیا کر رہے ہیں، جدھر اپنے حق ان کی طرف، جدھر اپنے انہی کے ساتھ تمہیں مدد کرنے کے لیے ٹھہرنا ہے۔ یہ ان کا انداز اور ایٹیٹیوڈ تھا۔ اور اسی طرح سے اخلاقیات کا معاملہ اس سے بھی زیادہ نازک، کہ ان کے اپنے اخلاق، ان کے اپنے کردار کیا تھے۔ چاہے خواتین کو دیکھ لیں یا مرد حضرات کو دیکھ لیں، اس وقت بہت ساری میری معزز بہنیں اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہی ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی معزز بہنوں کو کہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے زیادہ پاکیزہ اور سچا دین قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تم سمجھو کہ تمہارا مقام کیا تھا اور کیا ہے۔ امام مالک نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ کل تمہارے جو مسائل اور ایشوز تھے، اگر سنجیدگی سے تم چاہتے ہو کہ ان کو حل کیا جائے تو پھر ادھر ہی لوٹنا ہوگا۔ آج اگر آپ خبر پڑھتے ہیں ایک عورت کو زندہ جلا دیا گیا، اگر آپ خبر پڑھتے ہیں شادی کے موقع پر دلہن کو آگ لگا دی گئی، آپ اگر یہ پڑھتے ہیں خبر کہ ایک طرف دلہن اور دوسری طرف اس کا باپ پھانسی کے پھندے پر لٹک رہا ہے، ایک طرف دلہن کی ڈولی اٹھ رہی ہے اور اس سے پہلے باپ کا ڈولا اٹھ رہا ہے کہ وہ باپ اپنی لخت جگر کو باعزت طریقے سے اپنے گھر سے جدا نہیں کر سکتا، رخصتی کرنے کے لیے جو ضروری جہیز ہے اس کے پاس مہیا نہیں ہے۔ معاشرے کا یہ ناسور ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر سے رخصت کرتے ہوئے بھرپور طور پر اس کی مالی مدد کی جائے، اس کے لیے جہیز کا انتظام کیا جائے۔ جیتے جی گویا کہ ماں باپ مر رہے ہیں ان رسومات کی وجہ سے، مگر میری بہنوں کو یہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسلام نے یہ جاہلی رسموں کو کس طرح سے ختم کیا اور کیا معیار وہاں پر قائم کیا گیا۔ یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کا درس بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا، وہیں پر بیٹھ کر بہت سارے اس وقت ان کے شاگردوں نے شادی بیاہ کے سلسلے میں جو پریکٹیکل تصور پیش کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں بیٹی کی پیدائش پر ہم خوشی منائیں، مگر آپ کا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خوش ہوں، اس لیے کہ جس باپ کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ سمجھتا ہے کہ جیتے جی میرے لیے اگر میں پھانسی کا پھندا لگا لوں وہ زیادہ میرے لیے آسان ہوگا، میں 3 بیٹیوں کو باعزت طریقے سے گھر سے رخصت کیسے کر سکوں۔ اور اسی طرح سے ماں جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ افسوس اور ماتم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ایک مصیبت ہے جو میری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت، دین کہتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، مگر میرا ایٹیٹیوڈ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، میرے اخلاق، آپ کے اخلاق، محلے میں گرد و نواح پائے جانے والے ہزاروں لوگوں کی میں مثال دے رہا ہوں، ان کے کرتوت کیا ہیں؟ کیا واقعی باپ اپنی بیٹی کو رحمت سمجھتا ہے؟ کیا واقعی ماں اپنی بیٹی کو رحمت سمجھتی ہے؟ اسلام نے تو مقام دیا، مگر اس مقام کو میں اور آپ نے اپنی ایڑیوں کے نیچے روندا یا نہیں روندا؟ ذرا میں پوچھ رہا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا ماں باپ کے لیے لڑکی کی پیدائش خوشی کا ذریعہ بن رہی ہے؟ اگر نہیں بن رہی ہے، کون ہے اس کا سبب پھر؟ کیوں خوشی کا سبب لڑکی کی پیدائش نہیں بنتی؟ کون سی رکاوٹ؟ اسلام نے جو عورت کا مقام بتایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اس کی عظمت کو دنیا کے اندر ثابت کیا، کیا میں اور آپ وہ عظمت کو اسی طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بطور بیوی کے اسلام نے مقام کیا دیا، میں اور آپ کیا دینے کے لیے تیار ہیں وہی مقام اگر ہم نہیں دے رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے بہت سارے ایشوز اور مسائل ہیں، اور وہ مسائل کو حل کیسے کریں گے ہم؟ ان چیزوں کو صرف ذہن میں رکھیے، یہ صرف نوٹس کے طور پر کہ ایشوز کیا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی طرف کہ غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ ہم اور آپ دیکھیں اپنی طرف پہلے کہ ہم اور آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کی خبر ہم بعد میں لے لیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنوں کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت۔ اب یہ جو مختصر دنیا میں عقیدہ، ایمان، اعمال، لین دین، معاملات کے جو ایشوز ہیں، معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار کس طرح کا ہے، کیا اس کے لیے کسی لیکچر کی ضرورت ہے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ خیانت کیا ہے، مگر ہم میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کتنے تیار ہیں کہ خیانت کو خیانت کہیں، خیانت کو خیانت سمجھیں اور خیانت سے اپنی دستبرداری کا اعلان کریں؟ کیا ہم میں یہ حوصلہ ہے؟ کیا ہم میں یہ جرأت ہے کہ امانت اور خیانت میں فرق کریں؟ کیا ہم میں یہ ہمت ہے کہ سچ اور غلط کے درمیان تمیز کریں؟ کیا ہم میں یہ بہادری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کون سا کام غلط اور کون سا کام صحیح ہے؟ یہ ہمارے ایشوز ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دور کے مسائل کا حل اسی بات میں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت۔ ہندوستان بھی، پاکستان، عرب، افغانستان، افریقہ، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر تشریف لائے۔ جب سب کے لیے رحمت ہیں تو آپ کی تعلیمات ہم اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کی قسم، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہبر اور رہنما نہ سمجھ لے۔ میری فیملی لائف ہے، میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہبر نہ بناؤں تو جھوٹی ہے میری باتیں کہ رسول سے مجھے محبت ہے۔ اگر میری بیوی یہ کہتی ہے کہ ہم رسول کی محبت کرنے والے ہیں، جھوٹا ہے یہ نعرہ جب تک میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گھر میں عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، یہ بات غلط ہوگی اس وقت تک جب تک کہ اس کی عملی زندگی نہ بتائے کہ واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے غالب نہ آ جائے۔ کیا واقعی ایسے ہی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ شادی کے موقع پر ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسم غلط ہے مگر ماں کی خواہش، یہ رسم غلط ہے لیکن دادا جان کی خواہش ہے، یہ رسم غلط ہے مگر فیملی کے بڑے لوگوں کی خواہش ہے۔ گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، مگر اگر ماں کی محبت یا کوئی مطالبہ ایسا ہو جو آپ کی سنت کے خلاف ہو، میں اے اللہ کے نبی آپ کی بات نہیں مانوں گا، ماں کی بات زیادہ مانوں گا۔ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، فیملی کے بڑے اور بزرگوں کی بات مان کر اس پر عمل کریں جو لوگ چاہیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ قرآن نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نور آیت 63، اللہ کا خوف کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ کیا ہوگا اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے؟ فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ آج فتنہ ہے نا جس کی ہم شکایت کر رہے ہیں، پڑھیے سورہ نور آیت 63، اس میں بتا دیا گیا فتنہ کیوں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے فتنہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو عذاب علیم میں جکڑ دیے جاؤ گے۔ کوئی عمل ایسا میرے لیے جائز نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، چاہے موقع غمی کا ہو یا خوشی کا، شادی ہو یا انتقال اور وفات کی خبر۔ ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی کام ایسا کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، وہ کام رد کر دیا جائے گا، اس کا کوئی ثواب اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو اس وقت ایشوز ہیں، لوگ اپنی توجہ ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایشوز حقیقی کیا ہیں ان کو ہم پہلے ذہن میں رکھیں، اپنے گھر سے علاج شروع کریں، کیونکہ یہ قرآن کا اصول ہے اور ہم تو قرآن و سنت کی دعوت دینے والے، ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی اصول اپنے لیے قابل قبول نہیں سمجھتے۔ قرآن کا اصول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر اسی طرح سے اس دائرے کو بڑھاؤ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں اسلام پوری دنیا کا نظام بن جائے، دین بن جائے، اور حالت کیا ہے؟ اپنے 5 سے 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کرنے کے لیے میں تیار نہیں، دنیا بھر میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ڈھنڈورا آج کل عام طور پر لگایا جاتا ہے، یہ ہماری تباہی کا ایک سبب۔ اور جب ہم یہ ایشوز کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، اس وقت بھی عقیدے کا ایشو موجود ہمارے درمیان، اعمال کا ایشو موجود ہمارے درمیان، اخلاقیات اور معاملات اس کی کمزوریاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کیا یہ سچ اور حق نہیں کہ عقیدے کی کمزوری قدم قدم پر، جگہ جگہ پر آپ کو دکھائی دے گی؟ کون سے اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے ایمان؟ اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ذرا آگے پیچھے چل کر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کون کون سی خانخواہ، دربار، مزار اور نہ جانے کن کن کو اپنے لیے مشکل کشا، حاجت روا، داتا دربار، امیر دربار، غریب دربار، نہ جانے کتنے دربار ہم نے بنا رکھے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کس انداز سے مذاق مختلف طریقوں سے اڑایا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے اور وہ بدعت کا مرتکب ہو، امپاسبل، ناممکن ہے۔ لیکن اگر کہیں بدعت ہو رہی ہے اور محلے محلے، قریہ قریہ، کوچے کوچے میں بدعت ہو رہی ہے، کوئی فرضی بات نہیں۔ اور یہ جب بدعت ہوگی تو پھر وہاں سے وہ ہوا کے خوشگوار جھونکے جس کی ہم سب کو تلاش ہے، کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو ہم نے کیسے چھوڑا؟ عقیدے، اعمال، معاملات اور دیگر چیزوں کے اندر ہمیں جو کام کرنا ہے، کیونکہ جب بھی ہم اصلاح کا کوئی بھی کام کریں گے مخالفت ہوگی۔ چیلنج کیا ہوگا اس کو سمجھیے۔ جیسے انبیاء کرام نے جب دین کا کام کیا، مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہاں تک کہا گیا کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ۔ بہت سیریس الفاظ ہیں، سورہ ہود کی آیت 91، کہ اے شعیب، اگر تمہارے اطراف تمہاری برادری اور خاندان کے لوگ نہ ہوتے، سنگسار کر دیتے، پتھر مار کر ہلاک کرتے تمہیں۔ تم ایک اللہ کی بات کرتے ہو، تم دین کی طرف ہمیں بلا رہے ہو۔
صرف ابھی تم بچے ہوئے ہو اس لیے کہ تمہارا خاندان ہے، ورنہ ہم پتھر مار کر ہلاک کر دیتے۔ الفاظ پر ذرا غور کیجئے، علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ اس پر ذرا غور کریں الفاظ پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا گیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو پتھر مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ادھر قوم نے کہا نبی کو، ادھر باپ نے کہا بیٹے نبی کو کہ پتھر مار کر میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، صحیح بخاری کے جو الفاظ، جب پہلی وحی نازل ہوئی ان کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وقت آئے گا آپ کو آپ کی قوم مکے سے نکال دے گی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے حیرانگی سے یہ کوشچن کیا، او مخرجی یا انا، کیا یہ ممکن ہے کہ مکے کے لوگ مجھے نکالیں؟ مکے کے تو آپ سب سے محبوب فرد تھے، آپ کو ان لوگوں نے صادق کہا، امین کہا، آپ کا نام بڑی محبت سے لیا کرتے تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ مکے والے مجھے نکال دیں؟ تو کہا گیا جی ہاں، آپ جو اب دعوت کا کام کریں گے اس کا رد عمل ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ کو واقعی پھر مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور پھر سورہ فصلت کی آیت 26 اس کے اندر ایک اور بات بتائی گئی کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اسلام کا مقابلہ کرو تو قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دو، پابندی، کیونکہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ اور وہ یہ ہے کہ اس پر بین لگا دو، کیونکہ قرآن جیسے سچے کلام کا ہم جاہلیت میں مشرکین کہہ رہے تھے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا پابندی لگا دو کہ تلاوت نہ کریں۔ اب اس کو آپ سامنے رکھیے، ہمیں اس طرح کی مخالفت صرف اس وقت نہیں، آج بھی ہے۔ آج اگر دینی پروگرام آپ کرنا چاہتے ہیں، پوچھ لیجئے منتظمین کو، ایک نہیں 20 رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اور ہندوستان کے باہر کتنے عرب ممالک ہیں، وہاں آپ اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو 10 رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں سنگرز، ڈانسر، فلمی سٹارز اور ان کے اگر پروگرام رکھنا چاہے اخراجات کے ساتھ آپ کو اجازت دی جائے گی۔ کہاں چلی گئی دنیا؟ ہم صرف دیکھتے ہیں غیر مسلم کیا کر رہا ہے، ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں۔ میں نے جیسے کہا یہ میری گزارشات ہیں کہ ہماری طرف کیا ہو رہا ہے، ذرا اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور ہمیں قرآن نے کیا حکم دیا؟ سورہ حجر آیات 94، 95 اور 96، 94، 95، 96۔ میری گزارش ہے آپ معززین سے سورہ حجر کی ان آیات کو اطمینان سے آپ پڑھیں کہ قرآن کریم میں یہاں پر ہمارے لیے ایک حل پیش کیا گیا۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جس مقصد کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا گیا اس پر جمے رہیے اور ادھر ادھر اپنی توجہ نہ ہٹائیے۔ پتھر آئیں گے، بادر مت کیجئے، توجہ مت دیجئے، راستے میں کانٹے پھینکے جائیں گے، خاطر میں مت لائیے، گالی گلوچ ہوگی، جواب نہ دیجئے، آپ اپنے مشن سے جٹے رہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی ثبوت ایسے ہی دیا جیسے اور انبیاء کرام علیہم السلام آپ سے پہلے دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے کیسے ثبوت دیا؟ طائف میں آپ تشریف لے گئے، صحیح بخاری کے اندر جو تفصیلی واقعہ ہے، اور وہاں جانے کے بعد طائف کے لوگوں نے غیر متوقع طور پر ان ایکسپیکٹڈ آپ کے ساتھ بڑا غلط سلوک کیا۔ استقبال کرنے کے بجائے عرب کلچر کو چھوڑ کر، اس زمانے کے عرب تہذیب اور عادات کو چھوڑ کر آئے ہوئے مہمان مگر پتھر مارے گئے۔ اور پھر ایسی حالت بنا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو رہا تھا۔ پھر بے ہوشی کا دورہ پڑا آپ پر۔
یہ کیفیت تھی. اور اس کے بعد جب آپ کنارے پہنچے, ایک چھوٹا سا باغ تھا انگور کا, وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں وہ باغ کے جو لوگ ہیں انہیں تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہوئی. کچھ انگور بھیجے گئے تحفے میں کہ جاؤ ان کو دے دو یہ انگور. خون بدن سے رس رہا ہے, بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کام والا ملازم یا غلام وہ انگور کا خوشہ لے کر آیا. یہ واقعہ تو آپ نے کئی انداز سے پڑھا ہوگا, مگر اس میں نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں اس پر توجہ دیجیے. سیرت کو پڑھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے, قصے کہانی کے طور پر نہیں, عبرت اور سبق کے طور پر, کہ وہاں جو وہ انگور لے کر آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے وہ انگور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا بسم اللہ. تو آنے والا ٹھٹر گیا وہاں پر, اور اس نے پوچھا, یہ پہلی بار میں یہاں سن رہا ہوں, یعنی بسم اللہ, یہاں کے لوگ تو یہ بات نہیں کرتے. تو آپ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا نینوا. تو فوری آپ نے کہا اچھا میرے بھائی نیک آدمی یونس علیہ السلام کی بستی سے تم آئے ہو. اسے اور تعجب, آپ کو یہ نام کیسے معلوم؟ یہاں تو کوئی لوگ جانتے نہیں یونس علیہ السلام کو. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی اور میں بھی اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ سننے کے بعد ایک طرف دیکھیے جسم سے خون بہ رہا ہے اور آپ کی پوری توجہ دعوت و تبلیغ پر لگی ہوئی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے اور انبیاء کرام کا مشن کیا ہے اس نازک موقع پر. اور وہ آپ کے قدم چومنے کے لیے گر پڑا وہاں پر کہ آپ اللہ کے نبی اور سچا دین لے کر یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. اس کو دیکھ کر جن لوگوں نے وہ تحفہ بھیجا تھا انگور کا, وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ ایسا کیسے جادوگر ہے کہ چند منٹ کے اندر غلام کو اپنا ایسا گرویدہ بنا لیا کہ وہ آگے گر پڑا ان کے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل لوگ پتھر پھینکنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب آئیے کیا کرنا چاہیے, اس واقعے سے آپ کو معلوم ہوگا. نبی کے جسم خون سے لہو لہان کر دیا گیا, مگر آپ کی توجہ کدھر ہے؟ دین کی دعوت کی طرف, انتقام, بدلہ, گالی گلوچ اس کی طرف نہیں. اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے اس وقت کبھی ایشو آتا ہے ہمارے سامنے, قرآن مجید کی توہین کر دی گئی. آپ نے بھی سنا ہوگا ایک لفظ مشہور ہوا تھا گوانتانامو بے, اس میں قرآن مجید کی توہین کی گئی کہ وہاں بیت الخلاء میں قرآن ڈال دیا گیا. دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے اس کے. گوانتانامو بے کے بارے میں ایک بات میں صرف بتا کر آگے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کچھ ایسا تھا, دنیا کی بہت ترقی یافتہ جو حکومت ہے انہوں نے یہ قید خانہ بنایا تھا, اور وہاں پر کیفیت یہ تھی کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. یعنی وہ جو علاقہ ہے ایک پرندہ بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا. ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر سیکیورٹی کا حال یہ ہے کہ ایک پرندہ بھی وہ حدود پار کر کے وہاں نہیں جا سکتا, تو آپ کو یہ خبر کیسے ملی کہ گوانتانامو بے کے اندر بیت الخلاء میں قرآن مجید کی توہین کر دی گئی؟ خبر کیسے پہنچی آپ یا پہنچائی گئی؟ یہ ہے سوچنے والی بات. اور آپ نکل پڑے سڑک پر احتجاج کرتے ہوئے, مظاہرے کرتے ہوئے کہ خبر آئی کہاں سے اور پہنچائی کیوں گئی آپ کو یہ خبر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خبر پہنچائی اس لیے گئی ہے کہ آپ کو ان چیزوں میں انگیج کیا جائے, اصل مقصد سے ہٹا دیا جائے. بے شک قرآن کی عظمت و احترام یہ ضروری ہے, مگر اس سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ یہ خبر یہاں تک آئی کیسے. وہاں تو لوگ کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ تک نہیں چلتا وہاں پر. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی باتیں, گستاخی کی باتیں, نکل پڑے سڑک پر یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ دکان جس کی جلائی جا رہی ہے آپ کے ہی بھائی کی دکان ہے. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دکان جلا کر؟
آپ کے بھائی کی دکان کا دھواں جو اٹھایا جا رہا ہے اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سڑک بلاک کر کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ مومن مومنانہ بصیرت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. یہ نہیں کہ جذبات میں آگے بڑھے اور معلوم ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. آپ چند لیڈروں کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، چند لیڈر آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں تماشا بنائے ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ان لیڈروں کا کس طرح سے دوسرے دن خبریں لگتی ہیں. مظاہرہ آپ نے کیا، پیسہ آپ نے خرچ کیا، محنت آپ نے کی. صفحے اول پر جو فوٹو چھپ رہی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ آپ کے لیڈروں کی. کون سے لیڈر جو دین سے ہمدرد، قرآن سے ہمدرد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. اور اسی طرح سے یہاں ہمارے علماء کرام خطبہ بھی موجود ہیں. ان کی توجہ کے لیے ایک اور اہم نکتہ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات کس طریقے سے لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. خاص طور پر میرے نوجوان دوستو اس کو اچھی طرح سن لو. حیدرآباد کی مساجد میں، مختلف محلوں میں یہ عجیب و غریب کام چل پڑا ہے. آپ کے دینی جذبات کو بعض لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، استغلال کر رہے ہیں، اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہو. سمجھو کہ کس کے لیے تم ٹھہرے ہوئے ہو. خفیہ تنظیم، دین کے اندر ایسی خفیہ تنظیم جس کے امیر، جس کا پروگرام آپ کو نہیں معلوم اور آپ کو شکار کیا جا رہا ہے، کونے میں مسجد میں بٹھایا جا رہا ہے اور آپ کو قرآن مجید اور سنت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. جب دور نکل جاتے ہیں نوجوان جذبات میں، کم تجربے کی وجہ سے، علمی مہارت میں کمی کی وجہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ تو کسی کے لیے استعمال ہو رہے تھے. اور پھر جو نقصان آپ کو، آپ کی فیملی کو اٹھانا پڑتا ہے، جیتے جی لوگ بھول نہیں سکیں گے وہ نقصان کو. جو سنگین نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے غیر دانشمندانہ اقدام کی وجہ سے. اور ایک بہت مشہور نام ہوا تھا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا، داعش. اور داعش کی جب نئی تحریک تھی اس میں نوجوان دھڑا دھڑ بھاگ رہے تھے، جوش میں، جذبات میں. نیت ان کی نیک، ایکشن غلط، عمل غلط. جان رکھو کوئی بھی کام دینی اسی وقت ہوتا ہے جب نیت اور ایکشن درست ہو. آپ کی نیت صرف کافی نہیں ہے، آپ کا عمل بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے نوجوان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، کیا کیا نقصانات ان کو اٹھانے پڑے. اس موقع پر عالم سلفیت کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ شیخ عبد المحسن العباد، جو مدینہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور مسجد نبوی کے ایک معتبر ترین مفتی اور عالم دین، ہمارے علماء سلف، پہچانیے کہ ان کا انداز کیا ہوتا ہے اور ان کی نگاہیں کتنی دور رس ہوتی ہیں. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب لوگوں کو داعش کا فل فارم بھی نہیں معلوم. اس وقت علامہ محترم نے کہا تھا کہ یہ تنظیم خس و خاشاک کی طرح مٹ کر رہ جائے گی. آپ اٹھا کر ابھی بھی ان کے اس زمانے کے کامنٹس کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا، نوجوانوں کو وارننگ دی تھی کہ آپ ایسی گمنام تنظیموں کے ہتھے نہ چڑھیے، معتبر علماء ربانی سے پہلے معلوم کیجئے. آپ خفیہ تنظیم بناتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ وہ قرآن کھول کر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. آپ بھی متاثر ہو گئے. آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا، اگر آپ کی اتنی اچھی تنظیم ہے، کون معتبر عالم دین آپ کے ساتھ ہے، اس کا پہلے نام مجھے بتائیے. آپ اپنے آپ کو جج بنائے بیٹھے اور آپ خود ہی فیصل بن گئے. آپ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر یہ اتنی بہت اچھی دینی تنظیم ہے، علماء ربانی کی زمین پر کمی نہیں ہے، ان میں سے کون آپ کے ساتھ؟ اور پھر اس کے لیے آپ کو اتنا خفیہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ مسجد کے اندر اوپن کام کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ کے ساتھ علماء ثقہ یہ کیوں موجود نہیں ہے؟ یہ پہچان ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ نوجوان کس طرح بھٹک جاتے ہیں،
دین کے نام پر دین سے دور، کیونکہ ہمارا ایکشن وہ دین کا ایکشن نہیں ہوتا، دینی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمارے جو اس وقت ایشوز ہیں ان میں سے ایک، معاف کیجئے گا، علماء اور بردرز کے درمیان حائل ہونے والی ایک دیوار، یہ دیوار، یہ خلیج جو علماء اور بردرز کے درمیان حائل ہو گئی، یہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ دیوار حائل ہو رہی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ علماء، دین کا کام کرنے والے، دین کے لیے اپنی زندگی لگا چکے، ان کے درمیان اور بردرز جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، جو تبلیغ دین کا بہترین فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ دراڑیں کیوں آ گئی؟ پھر یہ دیوار اور یہ پردے کو گرانے کی ضرورت ہے۔ کون گرائے گا؟ کیسے گرائے گا؟ میں اپنے اس گیدرنگ سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں یہ کردار ادا کریں پریکٹیکلی۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے سب کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا۔ اگر کچھ داعیان دین مختلف زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں، آپ انہیں اپنے قریب لائیے، آپ انہیں اپنا سمجھیے، آپ انہیں کام کا موقع دیجیے۔ ہاں، ان کو ضروری ہے، جو بردرز ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک یا دو چند شعبوں میں آپ کو اللہ نے مہارت دی ہے، آپ مفتی کامل نہ بن بیٹھیے، آپ ہر مسئلے کا فتویٰ نہ دیجیے، کیونکہ یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ اور دنیا میں ہم سب کا تجربہ ہے کہ اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہوتی ہے، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپٹیشن کے پاس نہیں جاتے۔ آنکھوں میں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے، آپٹیشن کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ دونوں انسان کے جسم سے ہی کام کرتے ہیں، مگر یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ دین میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے۔ ایک اچھا داعی ہے اور وہ ہر چیز میں فتویٰ دینے لگ جائے تو یہ اسی طرح کا ہے کہ ایک ڈینٹسٹ آنکھوں کی اسپیشلسٹ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا علاج کرنے کی فکر کرے۔ یہاں پر بھی ضروری ہے کہ علماء ان کو اپنا سمجھیں اور برادرز علماء اکرام کی عزت اور احترام کرنا سیکھیں۔ تو اس طرح سے یہ جو خلیج بیچ میں حائل ہو رہی ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو بڑے درد دل کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ برادرز اور علماء کے درمیان اس تفریق اور گروپنگ کو دور کیجئے، یہ خلیج اس کو پاٹنے کی کوشش کیجئے، جس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے اٹھائیے۔ اس مجمع میں موجود کتنی ایسی میری بہنیں ہیں جو معزز ترین علماء مرد حضرات سے بہتر خواتین کے حلقے میں دین کا کام کر سکتی ہیں، مگر اگر ہم انہیں موقع دیں، ہم ان کے لیے یہ اسٹیج فراہم کریں کہ خواتین کے حلقے میں کام کریں، تو کتنی ایسی ہماری بیٹیاں ہیں جو اس شعبے کے اندر بہترین کارنامے انجام دے سکتی ہیں۔ اسی شہر کے اندر کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے کارنامے شاید ان کو پڑھانے والے جو یہاں کے دینی مدارس ہیں، جو مدرسین حضرات ہیں، جو بہت سے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پڑھایا بڑی محنت کے ساتھ، میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھایا نہیں بلکہ ان پتھروں کو ہیروں کی شکل دی۔ وہ بچیاں جن کی شاید کوئی اتنی وقت نہیں تھی، انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان کو ہیروں کی شکل میں تراشا، اور ان بیٹیوں کے نتیجے میں کئی خاندان راہ راست پر آئے، اور ان میں سے کچھ بیٹیوں نے ایسی کتابیں لکھی جو شاید مرد حضرات سے بھی مشکل تھا۔ شاید پڑھاتے وقت ان کے ٹیچرز اور ان کے ذمہ داروں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کون سے ہیرے آپ تراش رہے ہیں۔ اور یہیں پر ایک ایسا مدرسہ بھی ہے، اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے قائم کیا، اور ان اساتذہ کو جن کا خون اس کے پیچھے لگا اس کو سینچنے میں۔ کچھ لڑکوں کو ایسے دیہات سے لایا گیا، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، ایسے دیہات سے لایا گیا، پسماندہ ترین پتھر پھوڑنے والوں کا بچہ، پتھر پھوڑنے والے، اور ان کو مفت میں تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ یہ مدارس آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا کر رہے ہیں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ وہ پتھر پھوڑنے والے کے بچے کو لا کر فری میں تعلیم کا انتظام کیا گیا، اور اس کے بعد اس بچے نے
جب وہ تعلیم پائی، حدیث مشکات کا ترجمہ اس نے جو کیا تو یہاں کی دنیا حیران رہ گئی کہ یہ پتھر پھوڑنے والوں کا بچہ کیا عربی میں اتنی مہارت بھی رکھ سکتا ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مادری زبان میں کتاب کی شکل میں پیش کرے۔ اب آپ سوچئے ان اساتذہ اور منتظمین کو اس کا کتنا صدقہ ثواب جاریہ مل رہا ہوگا۔ صدقہ جاریہ ہے یہ ان لوگوں کا، لیکن ایسے ہیروں کو جن کو تراش کر ہمیں دیا گیا، ہم نے شاید ان کی وہ قدر نہیں کی۔ ہم نے ان ہیروں کو ضائع کر دیا جن کو خون جگر سے سنوار کر سجا کر ہمیں دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسی، میں ایک موقع پر کہہ رہا تھا، اللؤلؤ والمرجان جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم احادیث کا ترجمہ تیلگو میں کیا گیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد اس کے منتظم نے جو واقعہ مجھے بتایا، یعنی براہ راست یہ بات میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب کتاب کا افتتاح کرنا تھا تو یہاں کے کچھ غیر مسلموں کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس افتتاحی سیشن میں جب وہ غیر مسلم آئے تو اس جلسے سے پہلے انہوں نے کتاب کے نسخے مختلف لوگوں کو دیے، کیونکہ انہیں جلسے میں اس کے مطابق تقریر کرنی ہوگی، اظہار خیال۔ اب یہ حدیث کی کتاب، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس کیا دولت ہے جب ہم کہتے ہیں حدیث 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 کی عظمت کو پہچانی، کہ وہ جب کتاب ان کو دی گئی تیلگو میں ترجمہ شدہ، تو ہائی کورٹ کا سٹنگ جج جو غیر مسلم ہندو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی عام آدمی نہیں، ہائی کورٹ کا سٹنگ جج، اس نے افتتاحی تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے جب یہ کتاب پڑھی، حدیث کی کتاب تیلگو میں ترجمہ شدہ، تو اس نے کہا میرا دل چاہتا تھا کہ اس کتاب کو میں سجدہ کروں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اتنے پاکیزہ ہیں، اتنی پاکیزہ باتیں اس کے اندر کہی گئیں، جی چاہتا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ آپ کہتے ہیں مخالفت ہو رہی ہے، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، یہاں پر یہ بھی پہلو ہے دیکھنے کا، صرف آپ کانٹوں پر نظر نہ رکھیں، قرآن کی توہین ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی۔ یہاں ایسے بھی لوگ غیر مسلم موجود ہیں جو دین کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، مگر کس طریقے سے، کون ان کو دین سکھائے اور کیسے ان کو دین پہنچایا جائے۔ ایسے نازک موقع پر ہماری جو ذمہ داریاں، ان میں سے ایک، مقامی زبانوں میں ہم صحیح اسلامی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین دعوت و تبلیغ کا کام ہے جس کی شدید ضرورت ہے لوکل زبانوں میں۔ اردو زبان میں اس کی اپنی اہمیت باقی، مگر اردو زبان میں بہت لٹریچر موجود ہے، لیکن کتنی ایسی زبانیں ہیں جس میں لٹریچر کی شدید ضرورت ہے مگر نہیں ہے۔ کیا معلوم آپ اگر دعاؤں کی صرف ایک کتاب چھوٹی سی تیلگو زبان میں ترجمہ کر کے کسی غیر مسلم کو دے دیں، اس کی زندگی بدلنے کا وہ کتاب سبب بن جائے۔ قرآن کریم جو ترجمہ شدہ ہے اس کو آپ دے دیں تو وہ کتنی زیادہ اس کے لیے تبدیلی کی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے مقامی جو زبانیں ہیں اس میں اہتمام کے ساتھ ہمیں ترجمے کا کام کرنا چاہیے۔ کام کرنے کی یہ چیزیں ہیں، ان میدانوں میں آپ کام کیجئے اور کام کرنے والوں کی معاونت کیجئے۔ اور ایسے ہی یہاں پر ایک اور جو مسئلہ ہے، مساجد، الحمدللہ یہاں پر اور اس کے گرد و نواح، جس سینٹر میں میں ٹھہر کر گفتگو کر رہا ہوں، اس کے آس پاس، کیونکہ مثلا مسجد عباد الرحمن قلعہ گولکنڈہ وہ بہت دور نہیں ہے، یا اس کے قرب و جوار میں اور بعض ایسی مساجد ہیں جہاں اس رمضان میں یہ کوشش کی گئی ایک دن خاص کیا جائے جس میں ہم غیر مسلموں کو مدعو کریں۔ کیوں؟ تاکہ انہیں قریب بلا کر بتایا جائے کہ ہم مسلمان کون ہیں، ذرا آ کر دیکھو، اور مساجد کیا ہیں ذرا آؤ پہچانو، رمضان کیا ہے ذرا آؤ اور دیکھو، اور اللہ کا کرم کیا ہوا، کتنے غیر مسلم جو ان مساجد کے دروازے سمجھتے تھے کہ ہم پر بند ہیں۔ غیر مسلموں کا عام طور پر یہ تاثر ہے کہ مسجد میں ہم جا نہیں سکتے، جب انہیں مسجد میں بلایا گیا اور ماشاءاللہ وہاں ان کا بھرپور استقبال بھی کیا گیا، انہیں حیرانگی ہوئی، ایک تو آپ مسجد میں بلا رہے ہیں، کھلا پلا بھی رہے ہیں،
اور دینی باتیں ہمیں بتا اور سنا رہے ہیں، اور یہ ان کو قریب لانے کا کتنا بہترین ایک ذریعہ بنا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی الحمدللہ کچھ مساجد، جیسے کچھ بھائی ہیں ماشاءاللہ یہاں مسجد کاروان ذوالنورین کے، اور بھی بعض مساجد کے اندر اس طرح کا ایک شعبہ قائم کیا گیا، بڑا پیارا شعبہ ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ جیسے بنگلور وغیرہ کے اندر بعض جگہوں پہ یہ پروگرام شروع کیا گیا، جمعہ کے چندے کا ایک حصہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ایسے ضرورت مند جو صحت کے اعتبار سے بہت گری ہوئی صحت ہے، چاہے وہ کڈنی کا مسئلہ ہو، گردوں کا عارضہ ہو، کوئی اور بیماریاں ہوں، ایسے غریب مسلمان یا غیر مسلم، یہ بھی شرط نہیں، مسلمان یا غیر مسلم جن کے پاس دوا اور علاج کا انتظام نہیں، ہم جمعہ کے چندے کا ایک حصہ ان کے علاج کے لیے رکھتے ہیں۔ اب غیر مسلم اپنا سر وہاں جھکا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنی ہمدردی کہ مفت میں ہمیں علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی بعض جگہوں پر ایسے موقع پر جب کورونا کے دوران اپنی نوجوانوں کے جذبے کو پہچانیے کہ جب اپنے گھر والے اس مریض کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کورونا میں جو حالات تھے، مگر یہ کچھ نوجوانوں نے اس میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان مریضوں کو جو کورونا میں پریشان تھے ان کے گھر جا کر علاج کرنے کی کوشش کی مفت میں۔ بہت سی مساجد میں آپ دیکھیں، مسجد محبوبیہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں نے کس طریقے سے مدد کی اور کس طریقے سے گھر گھر پہنچ کر علاج کرنے کی کوشش کی ان کی۔ اور اسی طرح سے جب سیلاب کی مشکل میں لوگ دوچار تھے، اس سینٹر کے ذریعے سے کہاں کہاں لوگوں تک پہنچا گیا اور کیسے ان کی مدد کی گئی۔ محترم ہمارے امیر جماعت موجود ہیں اور جناب ناظم اعلیٰ موجود ہیں، اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر کہ اپنے گھٹنوں تک پانی میں چلتے ہوئے یہ گئے لوگوں کے سامنے۔ یہ جذبہ ہے اور یہ قابل قدر جذبہ ہے۔ کون لے کر گیا؟ کیا ان کو ملا اس کے ذریعے سے؟ جب لوگ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں پہچان رہے تھے، مگر ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ وقت ہے جب لوگوں کی مدد کرنے کا۔ اور ایسی مدد کے بعد ایک عجیب سا واقعہ ہوا، ورلڈ سروس لائیو ٹی وی پروگرام میں، لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر ایک بینک کے مینیجر یا سینئر عہدیدار ہندو نے یہ کہا کہ ہمیں تو ہندو مسلم کہا جاتا ہے، جب ہم سیلاب میں ہیں، پانی نیچے جو حیدرآباد کے بعض علاقوں میں جمع ہو گیا تھا اور وہاں کوئی ہماری خبر گیری کرنے کے لیے تیار نہیں، یہی مسلمان ہیں جو آ کر ہمیں ایون تازہ پانی اور دودھ تک فراہم کر رہے تھے، پیسے بھی نہیں لیے لوگ۔ یہ ایک غیر مسلم ہندو کے کامنٹس ہے جو ٹی وی پر آ کر وہ کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو لڑایا گیا کہ مسلمان اتنے غلط ہوتے ہیں، اتنے زہریلے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ پانی میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر تازہ اور فریش پانی ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری یہ مدد کر رہے ہیں۔ اب یہ خاموش تبلیغ، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے قبول کرو ہمارا دین، یا انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ کردار کی مہک اتنی ہوتی ہے کہ الفاظ وہاں پر کام نہیں کرتے، خوشبو کردار کی دور دور تک پہنچتی ہے، گرویدہ بناتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں جو کہنا چاہوں گا، اگر مساجد سے اتنا بہترین کام ہو رہا ہے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں، دیگر مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ پروگرام سن رہے ہیں، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اچھی اور خیر کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس مسجد میں کون سا کام بھلائی کا ہو رہا ہے اور کہاں کیا کمزوری ہے، ورنہ ہم اپنی مسجد کے آگے پیچھے نہ نکلیں، ہمیں کیا معلوم کہ کون سا کام ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپس میں تعاون کی شکل، آپس میں رابطے کی شکل، اور یہ جو پروگرام ہے اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہم پہچانیں کہ کون سا کام کہاں خیر کا ہو رہا ہے۔ اگر ایک مسجد میں ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، ایک مسجد میں میڈیسن کا کام ہو رہا ہے، ایک مسجد میں اور کوئی کسی بیوہ کی اور غریبوں کی، یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے،
تو اس سے ہمیں دوسری جو مساجد ہیں وہاں بھی یہ شعبے قائم کرنا چاہیے۔ ایک اور گزارش جو فوری کرنے کا کام ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے سن لیجیے۔ فوری کرنے کا کام اپنی مساجد میں دینی تعلیم کے مؤثر حلقات۔ بچپن میں حیدرآباد اور اس کے مضافات میں ایک رواج تھا، ہر محلے کی مسجد میں دینی تعلیم، میں نے بھی ویسے ہی پڑھی، دینی تعلیم اپنے محلے کی مسجد میں، بچوں کو پہلے وہیں چھوڑا جاتا تھا۔ یہ اتنا مفید ہے کہ بعض لوگ، یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، بعض لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، حیدرآباد کے بعض محلوں کے لوگ اس وقت امریکہ کے پروفیسر ہیں، بعض لوگ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں کینیڈا میں، اور بعض لوگ یورپ اور مختلف جگہوں کے، جو بعض محلوں میں یہی جو ابتدائی تعلیم مساجد کی ہے وہ پڑھتے رہے۔ ان کی دینی معلومات وہ جو زمانے بچپن میں پڑھتے رہے اتنی ہی ہیں ابھی تک، جو دعائیں جو صورتیں ان کو بتائی گئیں اس سے آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، وہی ان کا اسلام ہے، اتنا ہی اسلام وہ جانتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مساجد میں آنے والے بچے ہمارا مستقبل ہیں، فیوچر ہیں، اور یہاں جو تعلیم دی جائے گی یہ آگے چل کر بہت کام آنے والی، کیونکہ ہر بچہ دارالعلوم میں نہیں شریک ہوگا، ہر بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا، ہر بچہ ذاتی مطالعہ نہیں کرے گا، جو کچھ اسے یہاں ملا بس یہی دین ہے اس کے لیے۔ اس کے لیے مساجد کی تعلیم مؤثر انداز سے چلانے کے لیے مختصر سلیبس ہونا چاہیے، اور وہ سلیبس مختلف مساجد کو بھیجا جائے تاکہ وہاں جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں، ویسے تو سبھی قرآن پڑھاتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ایک نظم کے تحت وہ قرآن اور دینی تعلیمات اس انداز سے پڑھائیں کہ وہ پڑھنے کے بعد کم سے کم وہ لڑکا مسلمان باقی رہ سکے۔ اگر وہ مسلمان باقی رہا پھر بھی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ سرکلز، کچھ حلقات، چاہے وہ مسجد میں ہوں یا مسجد کے باہر ہوں، ہمارے پاس علماء ربانی کی کمی نہیں ہے، ان کے لیے ایسے مختصر حلقات اور سرکلز جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ورکشاپ۔ ورکشاپ کا مطلب ہوتا ہے بڑی کانفرنس یا جلسہ نہیں، مختصر گیدرنگ، اس میں لوگ حاضر ہوں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے، ایک عنوان سیر حاصل اس کی گفتگو ہو اور اس کے بعد ختم۔ اس سے اس کی معلومات میں اتنا اضافہ اور پختگی ہوگی جس کا بعد میں چل کر اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح اس موقع پر جہاں میں درد دل کی کچھ باتیں کر رہا ہوں، ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ برادرز اور علماء میں دوری ختم ہو اور خطباء اور ذمہ داران میں دوریاں ختم ہوں، وہاں ایک میری بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے، وہ یہ کہ علماء سے کدورتیں بھی ختم ہوں، علماء کی خطباء کے ساتھ دوریاں بھی دور ہونا چاہیے۔ میں اور آپ چاہے جتنی تعویل کریں مگر شاید دنیا اس تعویل کو نہ قبول کرے اگر ہم اپنی ان کدورتوں کو دور نہ کریں، کیونکہ بعض چیزیں دکھائی دیتی ہیں، بعض چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اگر ایک عالم دین کی کوئی بے ادبی کرے، میرے اندر بھی وہی تکلیف ہونی چاہیے جو میری بے ادبی کرتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک میرے بھائی کی توہین کی جائے اور میں اس کو قبول کروں یا سننے لگ جاؤں؟ آپ اس کو اسی وقت روک دیجئے، کیونکہ علماء کا احترام اسی وقت باقی رہے گا جب میری توہین آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ اس کو روک دیں، اور آپ کی توہین میرے سامنے ہو رہی ہو تو میں اس کو روک دوں۔ اصلاح اور نصیحت کا کام ایسے بے عزتی کر کے نہیں ہوتا اور برائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک اور بات جو آج کل ایک اصطلاح بہت عام ہو گئی اور وہ ہے منہج۔ یہ لفظ اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ اور غلط انداز سے استعمال ہونے لگ گیا۔ اس پر کیئرفل رہیں۔ میتھڈالوجی کیا ہے؟ منہج کیا ہے؟ میں نے کہا ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت سلف صالحین کے طریقے کے مطابق، اسی لیے میں نے امام مالک کی مثال دی۔ اس کو کہتے ہیں منہج، یعنی قرآن و سنت پر عمل ایسے کریں گے جیسے عہد نبوی میں صحابہ کرام اور دور تابعین میں ہوتا رہا۔ نہیں ہوتی۔ ایسی کچھ علاقے ہیں جہاں مساجد میں
3 دفعہ اذان دینے کی اجازت ہے بائی لا، قانونی طور پر، اور 2 فجر اور عشاء میں بلند آواز سے اجازت نہیں ہے کہ مائک سے آپ اذان دیں۔ اب آپ لا کر وہاں کا فتویٰ یہاں کر دیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ 3 وقت کی جو آپ کو اذان کی اجازت دی گئی وہ بھی بند کر دی جائے گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اب یہاں کا فتویٰ کیا ہوگا؟ جو قانونی طور پر 3 وقت بلند آواز سے اجازت دی گئی اس سے فائدہ اٹھائیے، اور 2 وقت جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بلند آواز سے اذان نہ دیں وہاں اس کا احترام کیجیے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک فتویٰ ہر جگہ نہیں چلتا، لیکن بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ فلاں اور فلاں شیخ کا فتویٰ ہر مسئلے کے اندر دنیا بھر میں نافذ العمل ہونا چاہیے۔ نتیجہ اس کا یہ نقصان اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ احترام اپنی جگہ، مگر اہل حدیث یہ مقلد نہیں ہوتے۔ اگر ہم امام شافعی کے مقلد نہیں، امام احمد ابن حنبل کے مقلد نہیں، امام مالک کے مقلد نہیں رحمت اللہ علیہ مجمعین، احترام اپنی جگہ، علمی فائدہ اپنی جگہ، ان کے مقلد نہیں تو عصر حاضر کے علماء کے بھی ہم مقلد نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ احترام اپنی جگہ، تقلید یہ اپنی جگہ۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں عالم نے ایک فتویٰ دے دیا ہر جگہ وہی چلے گا، نہیں، وہاں پر دیکھا جائے گا فتویٰ دینے والے کو کہ کس مسئلے میں فتویٰ دیا گیا، اور اس علاقے کے معتبر جو علماء ہیں وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہاں کے قوانین کیا ہیں، وہاں کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ میں اس لیے کہ خاص طور پر دیکھا گیا کہ بعض فتووں کے اندر یہ اعتدال کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اسی طرح میری آخری گزارش اپنی معزز بہنوں سے ہے کہ اس وقت معزز بہنوں کا جو کردار ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نہیں معلوم آپ کے حسن عمل اور آپ کے اچھے کردار کی وجہ سے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ اسی میں حیدرآباد کی ایک مثال ایک عربی ہمارے مہمان سے دیتا ہوں میں۔ ہمارے ایک بڑے معزز عربی ایک مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں کا ایک عجیب سا واقعہ نقل کیا، اور وہ واقعہ کیا ہے دیکھیے۔ ان کے گھر ایک کام والی تھی غیر مسلم عورت، اور یہ چونکہ وزیٹر آئے ہوئے تھے تو کچھ دن وہ گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ کے طور پر ایک غیر مسلم کو رکھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ عربی کلچر، عربوں کی بعض عادتیں بہت اچھی اور بہت اونچی ہیں، اور اس میں سے ایک کھانے پینے میں اونچ نیچ نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ بڑے عہدے کا ہے یہ چھوٹے عہدے کا، سب بیٹھ کر اکٹھے کھاتے ہیں، ایک بہت اچھی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کھانے کا وقت آیا تو اب وہ میاں بیوی ہی تھے، عربی دونوں، تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق وہ جو کام والی عورت ہے اس سے بھی کہا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ اب وہ بڑی شرمائی، وہ بیٹھنے تیار ہی نہیں، کیونکہ اس کا یہاں کا کلچر تھا، مجھے تو گھر میں آنے نہیں دیتے، کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ کر کھانا کھاؤ، تو وہ نہیں کھائی۔ اب یہ پریشان کہ ہم کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، عرب کلچر کے مطابق یہ کہ کوئی بلائے اور نہ جائے تو وہ معیوب سمجھتے ہیں، وہ پریشان کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کھانے کے لیے۔ بہرحال وہ 2-3 دن کی کوششوں کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ مجھے کھلائے بغیر نہیں کھائیں گے، اس لیے میں کھا لیتی ہوں مگر الگ پلیٹ میں، مجھے شرم آتی ہے ایک ہی جو ٹرے ہے ایک مشخاب میں سب بیٹھ کر کھائیں، تو وہ مجھے اس کی عادت نہیں ہے، الگ بیٹھ جاؤں گی دسترخوان پر مگر الگ پلیٹ میں۔ تو وہ بتا رہے ہیں ایک اثر اس کے اوپر کیا ہوا اس کا، اور دوسرا ایک مرتبہ اس کی جو چپل ہے وہ عام طور پہ گھر کے جو دہلیز ہے وہاں چھوڑ کر آیا کرتی تھی، کوئی چلتے پھرتے شاید چپل آگے پیچھے ہو گئی کام والی کی، وہ ڈھونڈ رہی تھی، تو وہ جو عربی مہمان ہیں ان کی اہلیہ کی نظر پڑی، وہ اس کی چپل وہاں ہے بیچاری ڈھونڈ رہی ہے، وہ گئی اور اس کی چپل اپنے ہاتھ سے لے کر وہ سامنے رکھی۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب چپل لے کر میری بیوی اس کے پاؤں کے پاس رکھی تو وہ اس کے بعد جو ہے کلمہ پڑھ لی کہ میری چپل اور یہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر میرے پاؤں میں لا کر پہنا رہی ہے یہ عورت، اور یہ تو اتنی بڑی شیخ کی بیوی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ دیکھو ہم نے کوئی بہت لمبی اس کو بات نہیں بتائی اسلام کی، یہ چند چیزیں وہ دیکھتی رہی ہمارے گھر،
اور اس کے بعد میں وہ مسلمان ہوئی، تو میں اپنی معزز بہنوں سے کہنا چاہوں گا، نہ جانے آپ کے گھر کام کرنے والی کتنی ایسی خواتین ہیں جو آپ کے حسن عمل کی محتاج منتظر ہیں، اور وہ آپ کا حسن عمل ان کو دین کے قریب لانے کا ایک سبب بن جائے، تو اس کے لیے ذرا سا اپنے دل و دماغ کو کشادہ کیجئے اور ان کو اسلام کے قریب لائیے، اور وہی ہمارے لیے شاید صدقہ جاریہ بھی بن سکے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خاص طور پر منتظمین کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے اہم پروگرام میں مجھے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ میں نے جیسے کہا یہ میری تقریر نہیں بلکہ میری کچھ گزارشات ہیں جو معززین علماء کرام اور ذمہ داران جماعت ان کی موجودگی میں میں نے چاہا کہ یہ میسج ساری دنیا کو پہنچے کہ ہماری دعوت کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ میں اپنی تلخ نوائی پر معذرت بھی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔